اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، کسی کو مرد کسی کو عورت، کسی کی زبانیں مختلف، کسی کے لہجے مختلف، شکلیں مختلف، کیوں بنایا ہے؟ اس کا سوال دنیا کے دانشور نہیں دے سکتے، کیونکہ جب کائنات بن رہی تھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور کائنات باقی رہے گی ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، تو لہٰذا ہم نہ اس کی ابتدا جانتے ہیں نہ انتہا جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، میری منزل کیا ہے، میں اپنے عقل سے تلاشی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے بننے میں میری ذات کو دخل ہی کوئی نہیں۔ یہ سید زادے پیدا ہوئے، میں راجپوت پیدا ہوا، تو اس میں میری یا ان کی چوائس کا کیا دخل ہے؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تو لہٰذا اللہ کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتا ہے، کہ اس نے یہ ساری کائنات کس لیے بنائی، مجھے کیوں بنایا، موت میرے پیچھے کیوں لگا دی۔ ہم تو اچھے طریقے سے لوگوں کو زمین میں سپرد خاک کرتے ہیں، جو آگ میں جلتا لوگ دیکھ رہے ہیں، کس طرح سارا وجود بھسم ہو کے خاک ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، مختلف طریقے ہیں۔ تو یہ سارا کیوں ہے؟ اتنے بڑے کاروبار، اتنے بڑے گھروں سے اٹھ کر 4 ہاتھ قبر میں جانے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ تو جھونپڑے سے اٹھ کے کوئی نہیں مرنا چاہتا، تو ایسے گھروں سے کون موت چاہے گا کہ اٹھائے اور مجھے جا کے قبر میں ڈال دیا جائے، اور یہ آنکھ بند ہوتی ہے اور ہر شے پرائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، جس نے اس کو پیدا کیا۔ ما خلقناہم الا بالحق، اتنی بات اللہ نے کہہ دی کہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطل، بیکار نہیں۔ پھر اللہ نے مجھے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے تمہیں بھی میں نے بیکار پیدا کیا ہے؟ اچھا، اب کیوں پیدا کیا ہے اس کا جواب بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری مان کے آ جاؤ میرے پاس۔ زندگی موت کو کیوں پیدا کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت کا سلسلہ اس لیے چلایا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں مجھے کون راضی کرتا ہے، اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، اور یہ سکوں اور کے پیچھے دوڑ کون لگاتا ہے، اور کرسیوں کے پیچھے کون اپنی غیرت کے، ایمان کے، عزت کے سودے کرتا ہے۔ کہ یہ ایک دن فیصلہ ہے، یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے، وہ آگے اللہ نے رکھی ہے۔ یہ کائنات کو امتحان کے لیے بنایا ہے، اور فیصلہ میرے مالک نے آگے چل کے رکھا ہے۔ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کی اولاد ذبح ہو کے نیزوں پہ نہ چڑھتے، اور یزید جیسے تخت پہ نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ میرے رب کا امتحان ہے جو نیند سے، اونگ سے پاک ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ ومستخفا باللیل وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں کچھ کرو یا رات کے اندھیرے میں کچھ کرو یا دروازے بند کر کے کچھ کرو، وہ کہتا مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ کوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چیز اس کے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ یہاں اس نے مجھے دونوں راستے دے دیے ہیں، اور پھر آگے بلا کر فیصلہ کرے گا۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر اللہ راضی ہو جائے، اور زندگی سکھی گزرے، مالدار کی بھی غریب کی بھی، اس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کو لے کر آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اللہ کے آخری پیغمبر، آخری کتاب، آخری دین، آخری مذہب۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، اس نبی پر دین مکمل، کتاب مکمل، شریعت مکمل، مذہب مکمل۔ اب اس کے بعد ختم، نہ کوئی اور دین آنے والا ہے، نہ کوئی اور طریقہ زندگی آنے والا ہے۔ ایک طریقہ جسے لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے،
اور وہ اس طرح محفوظ ہے کہ قیامت بھی آ جائے تو میرے نبی کی زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، حجت کے لیے موجود ہے۔ قرآن موجود ہے، کوئی نہیں مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکے گا۔ میرے نبی کی زندگی موجود ہے، کوئی نہیں مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکے گا۔ ایک یتیم پیدا ہوتا ہے، کون اس کی تاریخ پیدائش نوٹ کرے گا؟ ہسٹری نے بادشاہوں کی تاریخیں نوٹ کی، یتیموں غریبوں کی کون نوٹ کرتا ہے؟ لیکن ایک یتیم کے لیے کائنات کو الرٹ کیا ہوا تھا کہ ایک یتیم آ رہا ہے، اس کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اپنی تاریخ پیدائش کے پورے فگر یاد ہوں یا نہ ہوں، لیکن میرے نبی کی ساری تاریخ ہسٹری ایک یتیم کے گھر میں پیدا۔ دودھ پلانے والیاں چھوڑ کے چلی گئیں، ہمیں مزدوری کون دے گا دودھ پلانے کی؟ بھائی ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کیسے میرے رب نے اپنے حبیب کی زندگی کو محفوظ کیا۔ 22 اپریل 571 عیسوی، یہ عیسوی سن ہے، ہندی سن یکم جیٹھ 622 بکرمی۔ اصحاب فیل کا واقعہ، چونکہ اس وقت میں وہاں کیلنڈر نہیں تھا تو اصحاب فیل کا واقعہ۔ پیر کی رات، صبح 4:20 پر، جبکہ صبح صادق دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نکل رہی تھی تو میرے نبی دنیا میں کفر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ یہ ڈیٹیل میں اپنے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنے نبی کی ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوپر میرے رب کا پہرا ہے کہ اس یتیم کی زندگی نے نمونہ بننا ہے، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی۔ لہذا ساری تاریخ ہائی الرٹ رہے کہ اس کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر، دائی کو کون جانتا ہے؟ شفا بنت اسد۔ آپ کی اچھا آپ نام دیکھو جو اللہ نے اپنے نبی کے گرد اکٹھے کیے۔ دائی کا نام شفا، شفا صحت، ماں کا نام آمنہ امن سلامتی، باپ کا نام عبداللہ بندگی، خاندان کا نام ہاشم، ہاشم کہتے ہیں کھانا کھلانے والا، کھانا کھلانے والا۔ ان کا نام تو عامر تھا، ہاشم ان کا ٹائٹل تھا کہ انہوں نے مہمان نوازی کی انتہا کی، اس کو ہاشم کہتے، جو روٹیاں گوشت میں چورا بنا کے مہمانوں کو کھلائے اور پرواہ نہ کرے، اسے ہاشم کہتے۔ دودھ پلانے والی کا نام سعدیہ، جو سعادت بختی کی علامت۔ ان کا جو قبیلہ سعد خوش بختی، نام حلیمہ، جو حلم اور اخلاق اور درگزر، اور مذہب کا نام اسلام، جو سلامتی، اور عقیدے کا نام ایمان، جو امن۔ کتنے خوبصورت لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے گرد جمع فرمائے، اور اپنا حبیب کا نام رکھوایا محمد اور احمد۔ سبحان اللہ۔ یہ جو عربی کے حروف ہیں، کچھ نقطے والے ہیں، کچھ بغیر نقطے والے ہیں۔ نقطے والے کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں، کہ ان کو مطلب بتانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے اپنا نام ہمیں بتایا تو اللہ، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو خدا کہتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ میں یہ نہیں آکھ رہا کہ غلط ہے، کوئی ہمیں کوئی فتویٰ نہ ٹھوک جاوے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا نام جیسے گاڈ نہیں، اللہ کا نام جیسے ایشور نہیں، اللہ کا نام جیسے بھگوان نہیں، اللہ کا نام خدا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اور یہ اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ